جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں سے آئے ہیں؟ چنیوٹ سے. تو لاہور میں اتنی ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اس کے باوجود پہنچے ہیں، کیا جذبات ہے خان صاحب کے لیے، کیا پیغام دیں گے؟ خان صاحب ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارا آنا ادھر بہت لازمی تھا. جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہم نے توڑ کے آنا تھا اور ہم آئے ہیں. تو حکومت اتنی ساری رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، اس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکل جلسے کرنا، ایکٹیویٹی کرنا تو ہر ایک پارٹی کا حق ہے. خان انشاءاللہ جیت کے بہت قریب ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. ان سے جیت برداشت نہیں ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا جذبات ہے خان صاحب کے لیے، کیا پیغام دیں گے؟ جذبات یہ ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. وہ بندہ ہمارے لیے اس قدر تکلیفیں جھیل رہا ہے تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کی خاطر تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، اپنے گھروں سے نکلیں اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بنا کے دکھائیں. یہ جو ظالم حکمران ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ دیں اور اس کے ساتھ ہو کے چلیں. ٹھیک ہے، اتنی دور سے آنے کا مقصد یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً کوئی 5 کلومیٹر پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے اور وہاں سے ہم بائی آل مینز چل کے یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ایک قسم کا اظہار یکجہتی ہے اور ہماری ہماری ساری کوششیں سارا کچھ اس کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ. تو صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں، لیکن الیکشن میں پاکستان الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں، تو آخر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ بھاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ڈر یہ نہیں ہے. ڈر ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ایک یہ جو مافیا بنا ہوا ہے اس کا کارٹل ٹوٹ رہا ہے اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس کا کارٹل ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کارٹل ٹوٹنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے خوفزدہ ہیں. اور باقی جو پیغام ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھوں میں قوت ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ یہ عوام آپ کے خلاف خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہوئی ہے اور اس وقت سے ڈریں کہ جب عام بندہ اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا کے آپ کی طرف نکلے گا. بنگلہ دیش سے ڈریں. جب 1971 کا واقعہ ہوا پوری قوم کو پتہ ہے. اب آج ایک چنیوٹ کے سے اوپر اٹھ کے آئے ہوئے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے حق پہ اصل ڈاکہ کس نے مارا ہے. اس وجہ سے ہم خان کے ساتھ ہیں. یہ اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اس نے عوام کو گمراہ کیا ہے اور اس کو بے راہ روی کا شکار کر دیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 90s کی حکومت میں جو نواز شریف لوگوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا وہ بھی کوئی اتنا قابل اخلاقیات والا واقعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس نے ان کی ننگی تصویریں پھینکوائیں اور وہ اخلاقیات کہاں گئی؟ اگر عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ لوگ کہاں ہیں جو 90s میں زندہ تھے اور جو بے نظیر کے خلاف گندے نعرے لگاتے تھے؟ ان کی اخلاقیات کہاں گئی؟ ان کی اخلاقیات بھی دفن ہو چکی تھی. آج اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں تو یہ لوگ اس سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں حق نہیں دیتے کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ السلام علیکم جی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں اسی اندرون شہر سے آیا ہوں. اور تو پورے لاہور میں کنٹینر لگا کے رستے بند کر دیے گئے، کیا پیغام دیں گے حکومت کو؟ میں ان بھائی کی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کا ورکر تھا، اندرون شہر میں جنرل سیکریٹری تھا. ہم بے نظیر بھٹو کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے جب نون لیگ کے گنڈے کالے کوٹ پہن کے ایک دم سے اس لابی میں انٹر ہوئے جہاں بی بی نے چیف جسٹس کے روم میں داخل ہونا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بے نظیر بھٹو کو، جن کی پشت پہ ناہید خان کھڑی تھیں، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو، اس عورت کو، اس عظیم عورت کو خفیہ جگہوں پہ یا غلط جگہوں پہ ہاتھ لگائے اور بے نظیر اس جگہ زمین پہ بیٹھ کے بلک بلک کے روتی رہیں. پیپلز پارٹی کے سارے پرانے لوگ یہ واقعات جانتے ہیں. میں بار بار زرداری اور بلاول کی غیرت کو جگاتا رہا ہوں لیکن ان کی غیرت کو ڈالروں نے سلا دیا ہوا ہے اور یہ اب سوئے رہیں گے. اب عوام ان سے بھٹو کا بھی بدلہ لے گی جنہوں نے بھٹو کی پارٹی کو لاگ لگائی. اب رہ گئی بات، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم کے بعد عمران خان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سوئی ہوئی قوم کو عمران خان کے لیے جگا دیا ہے. آپ کی بات کہ پورا لاہور بند تھا، پورا لاہور واقعی بند تھا، پوری دنیا نے دیکھا ہے. ایک ایک جگہ چوک، ایک ایک سڑک پہ کنٹینر ہے، ٹرکس لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم جانتے تھے اور اللہ کا احسان ہے، عمران خان بار بار کہہ رہا تھا کہ لوگ آئیں گے اور لوگ نکل آئے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اپنی آرمی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آرمی میں جو لوگ شہادتیں دیتے ہیں، جو لوگ اپنی جانیں گواتے ہیں،
उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन उनके खून की कीमत जो अमेरिका से पेंटागन से लेते हैं, हम उनको मैसेज दे रहे हैं बस हो गई है, बस ज्यादा नहीं। वो वक्त आया खड़ा है कि जब हम GHQ के सामने खड़े होंगे, लड़ेंगे नहीं, तुमसे कहेंगे मारो मारो, किन किन को मारते हो। और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग सबसे अगली लाइन में होंगे। हम अपने बच्चों को आगे नहीं होने देंगे। हम जो उम्रें गुजार चुके हैं पहले हम जाने देंगे। हमारे बच्चों के लिए नया ग्रेट और अजीम तर और ऑनेस्ट पाकिस्तान इंशाल्लाह होराइजन पे नजर आ रहा है। और इस तारीख रात की जो आखिरी लम्हे हैं ये नजर आ रहे हैं, और हमें आसमान पे ग्लिटर करती हुई चमक जो इमरान खान की क़यादत में इस कौम के माथे पे इंशाल्लाह अल्लाह लिखने वाला है वो नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।